الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین. So انشاءاللہ the topic پہلے اناؤنس ہو چکا ہے جس کے بارے میں ہم آج بات کرنے کی کوشش کریں گے. ایکچولی دا کانسیپٹ جس کو ہم ایکسپلور بھی کریں گے اور میں اپنی سمجھ شیئر کروں گی، پھر جہاں آپ اصلاح کر سکیں وہ آپ لوگ کریے گا. لا ایمان لمن لا امانت لہ. سو دیر از نو فیتھ اف دا پرسن کی ناٹ بی انٹرسٹیڈ. اس کا یہ مطلب ہے. سبحان اللہ. تو یعنی اس پورے کانسیپٹ پر بات کرنے سے پہلے میرے خیال سے ہمیں ایک واقعہ ہے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. آلدو میں نے اس کو بالکل سیشن کے آخر میں کوٹ کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن سبحان اللہ ابھی کچھ دیر پہلے سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس جو بھی الفاظ اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے ہیں وہ تھوڑے ہیں، لیکن وہ جو واقعہ ہے وہ اتنا مکمل ہے سبحان اللہ کہ اس کے بعد جب ہم اس کے کانسیپٹ سے گزریں گے تو شاید سمجھ زیادہ اچھی بنے گی. سو ثانی if I request you move to the like end slides of the presentation. بالکل آخر میں چلے جائیں. مجھے ایک منٹ دیجیے گا. نایاب مجھے بتائیے گا کہ کہاں. جی جی آپ بالکل آخر میں سیکنڈ لاسٹ سلائڈ تک چلے جائیں. اوکے. بس اس سے پیچھے کنکلوژن سے پہلے. یہ والی. جی 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 امانہ فرام سیرہ، یہ والی سائڈ. جی بس یہیں پر. جزاک اللہ خیر. سو اچھا، یہ ہم سب نے ہی اس واقعے کو سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہوگا انشاءاللہ. سیرت کا مطالعہ ہم سب نے کیا ہے کسی نہ کسی درجے پر. سو ہم انشاءاللہ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کچھ پڑھیں گے. ایک ایونٹ. حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ یہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے ابتدائی صحابہ میں ان کا نام ہے، اور نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کے بھائی نے بھی اسلام قبول کیا. اور ان کا جو والد تھا سہیل بن عمرو، یہ قریش کے سرداران میں سے ایک تھا، اور یعنی دونوں بھائیوں نے اسلام قبول کر کے اس کو چھپائے رکھا تھا، کیونکہ ہمیں اندازہ ہے ہی کہ مسلمانوں پر اسلام قبول کرنے کے بعد کس طرح کے مظالم اور کیا چیزیں ہوتی تھیں. اور پھر ان کے جو والد تھے وہ تھے بھی سرداروں میں سے، تو جتنی یعنی جس بھی کلاس کو بلانگ کرتے ہیں اسی شدید درجے کی تکلیف مسلمانوں نے اٹھائی ہے اسلام میں داخل ہونے پر. سو سبحان اللہ، ابو جندل رضی اللہ اور ان کے بھائی، یہ انہوں نے بہت اذیتیں اور مخالفت کا سامنا کیا اور اپنے گھر سے ہی سامنا کیا. اور ان کے جو بھائی تھے عبداللہ ابن سہیل رضی اللہ عنہ، یہ غزوہ بدر کے موقع پر ان کو موقع ملا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں شامل ہو گئے، اور اس طرح ان کے قریش مکہ سے ان کو آزادی ملی یا نجات ملی، یا ایک امن میں آ گئے وہ رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سہیل بن عمرو کی ایک اولاد جو ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ کے پاس ویسے ہی موجود ہے، اور جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی اسلام قبول کر چکا ہے، اور ان کو آف کورس یہ انسیکیورٹی ہو جاتی ہے کہ یہ بھی کوئی اسی طرح کی چیز کریں گے، تو انہوں نے جو سختیاں پہلے دونوں پر ہوتی تھیں تو وہ ان کے اوپر سخت ترین کر دی گئیں، اور ابو جندل کو سخت سزا دی گئی، گھر میں قید کر دیا گیا، اور سالوں تک ان کے اوپر نگرانی، شدید تشدد. اور یہ یہاں تک کہ مطلب اس کے بعد صلح حدیبیہ کے وقت تک یہ معاملہ ریکارڈڈ ہے، اور اس کے بعد بھی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے صلح حدیبیہ کے وقت کیا ہوا تھا. تو سبحان اللہ، جب انہوں نے یعنی ان کو پتہ لگا صلح حدیبیہ کے وقت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کیمپس مکہ کے قریب ہیں اور وہ ادھر قریب آ رہے ہیں، تو ابو جندل رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں بھی اب شاید اس قید سے اور اس تشدد سے فرار اختیار کر سکوں، اور مسلمانوں کے کیمپ کی طرف انہوں نے دوڑ لگائی. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس دوران میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان کچھ مذاکرات چل رہے تھے، اور ایک ایسا کانٹریکٹ ہوا جو کہ کافی ہسٹوریکل ہے، اور صلح حدیبیہ کے کو ہم
یعنی کہ جتنی اینگل سے یا ڈومین سے پڑھیں تو اس میں ہمیں دین اسلام کا ایک الگ اصول سمجھ میں آتا ہے، سبحان اللہ۔ سو آج ہم اسے بس صرف امانہ کے کانسیپٹ سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کانٹریکٹ وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلس، انہوں نے وہ ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا، اور اس کانٹریکٹ کے کلازز میں سے ایک کلاز یہ تھا کہ اگر قریش میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کے بھی مسلمانوں میں شامل ہوگا تو وہ واپس کر دیا جائے گا، واپس بھیجا جائے گا۔ اور جب یہ کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے، بالکل اپنی فائنل سٹیج کو ہوتا ہے، اور اس وقت ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے زخمی، اور کیا ہی حالت ہوگی ان کی اتنے سالوں کی قید، اور پھر یقیناً رسول اللہ سے ملنے کا وہ جو فرط شوق اور آزادی کی امید، یعنی سائیکولوجیکلی اور فزیکلی ان کی اسٹیٹ کو مطلب ہم تصور کرتے ہوئے دیکھیں کہ وہ وہاں موجود، اور وہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ان کیمپس کے پاس آئے ہیں، اور وہ فریاد کرتے ہیں کہ یا اس امید سے آتے ہیں کہ میں ان مسلمانوں کے ساتھ اب واپس جا سکوں۔ تو جو سہیل بن عمرو ہے ان کے والد، وہی سرداران میں سے تھا جنہوں نے اس ٹریٹی کو سائن کیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ اس شخص سے ہی معاہدے پہ عمل جو ہے وہ ادھر ہی سے شروع ہوگا، یہاں سے ہی۔ سو اس وقت اب ابو جندل رضی اللہ عنہ نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ آتردنی الی المشرکین یفتنوننی فی دینی، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے مشرکین کے حوالے کر دیں گے جو میرے دین پر مجھے فتنے میں ڈالیں گے؟ اور صحابہ کرام حیران ہیں، سب ایموشنل ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس بات کو بیان کیا، اور ہمیں ان کا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک کانورسیشن بھی ملتی ہے کہ وہ بہت تذبذب کا شکار ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت چونکہ وہ لیڈرشپ فیز میں، یعنی لیڈرشپ کو انہوں نے ادھر پریکٹس کرنا ہے، اور ایک ایسی ڈیفینیشن اس وقت کرپٹ ہو سکتی تھی امانت کی اگر وہ فیصلہ نہ لیا گیا ہوتا جو اس وقت لیا گیا، سبحان اللہ، اور جو نقصانات ہیں وہ ایک طرف، لیکن وہ ڈیفینیشن اس وقت اسٹیبلش ہونی ضروری تھی مسلمانوں کے لیے اسٹیج پر۔ تو رسول اللہ نے کہا یا ابا جندل اصبر واحتسب فإن اللہ جاعل لک ولمن معک فرجا ومخرجا، صبر کرو اور اللہ سے امید رکھو، اللہ تمہارے اور تمہارے ساتھ والوں کے لیے نجات اور راستہ بنائے۔ اور یہاں پر یعنی مزید تفصیل نہ کرتے ہوئے اٹ سیز اٹ آل، اس وقت ایک آیت بھی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ یعنی اپنے وعدوں کو پورا کرو کیونکہ وعدے کے بارے میں سوال ہوگا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل کو قریش کے حوالے کر دیا رضی اللہ عنہ، اور ان کو کتنی تکلیف خود ہوگی، ہم جانتے ہیں کہ وہ امت اور مسلمانوں کے لیے کیا جذبات رکھتے تھے بحیثیت نبی اور پھر رحمت للعالمین۔ تو انہوں نے اس وقت جو لیڈرشپ پریکٹس کی، اس پر ان کے پیچھے جو پورا گروپ تھا جس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے، ان کے دل میں کتنے خدشات اور سوالات آئے ہوں گے، لیکن ان ساری چیزوں پر یعنی رسول اللہ کی بات پر وہ سب انہوں نے سر تسلیم خم بھی کیا، اور خیر یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر اس کے بعد پوچھتے بھی ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، ان کے ساتھ رسول اللہ نے کس طرح کنورسیشن کو کیری فارورڈ کیا ہوگا کہ ان کو یہ بات سمجھائی بھی جائے اور ان کے جذبات کا احترام بھی کیا جائے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال آپ اس کی تفصیل میں جائیے گا اور ضرور اس کو پڑھیے گا اپنی نظر، اور جہاں جہاں سے بھی آپ کو ایک ٹیکسٹ ملتا ہے۔ لیکن اب ہم آ جاتے ہیں دا ویری ورڈ امانہ پر، آفٹر دس اسٹوری فرام دا سیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آپ دوسری سلائڈ پر آ جائیے ثانیہ پلیز۔ جی، سو ہم ایک یعنی پراپر طریقے سے جائیں گے کہ ایک ایک لفظ کو آپس میں، چونکہ وہ جو حدیث پہلے تھی جو ٹائٹل ہے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس میں دو لفظ ہیں ایمان اور امانہ، اور دونوں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ سیم ہے، حمزہ میم نون امانہ۔ اور یہ جو روٹ ورڈ ہے اس کے اندر جو جو معنی اس سے لیے جا سکتے ہیں، یعنی اس سے جو جو بھی ہمیں فارمز ملتے ہیں صیغے، اس میں کیا کیا معنی ہو سکتا ہے، اس میں سیفٹی، پیس، سیکیورٹی، ٹرسٹ، انر اسٹیبلٹی، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔
اور اس سے جو ہمیں الفاظ ملتے ہیں قرآن کریم میں بھی، امن جیسے سیفٹی، امن، ہم یہ لفظ جو الفاظ آپ کو انگریزی میں لگے کہ مشکل ہے اور ایسا، یا کہ اردو میں مشکل ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آسان لفظ میں بات کریں، تو پلیز انٹرپٹ کر دیجیے گا اس وقت۔ ایمان اور امین، someone who makes others feel safe. امانہ، a trust placed in someone because safety is expected from them. تو امانہ یعنی جس کے اوپر یعنی آپ نے کسی پر ٹرسٹ کیا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص پر کوئی امانہ ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے لیے آپ نے ٹرسٹ کیا ہے۔ اور امین وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ٹرسٹ کیا گیا ہے اور وہ لوگوں کو کے ٹرسٹ پر پورا اترتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو لوگوں کو ان کے ٹرسٹ پر سیف فیل کرواتا ہے۔ تو یہ لفظ ہمیں یعنی کئی جگہوں پہ ملتا ہے، اس پہ ہم آگے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم چونکہ امانہ کا لفظ ہم نے اس آیت میں کافی مرتبہ اس پر بات چیت اور ڈسکسڈ آیا ہے سورۃ الاحزاب کی۔ نیکسٹ سلائڈ پر آ جائیے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، یعنی ہم نے یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر ان کے سامنے پیش کی۔ اینڈ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بٹ دے ریفیوز ٹو بیئر اٹ اینڈ فیئرڈ اٹ، اس کو انہیں اس سے خوف آیا اس سے۔ اور جو انسان تھا، ٹھیک ہے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، اس نے اس امانت کے وزن کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یعنی بے شک he is ever unjust and ignorant. This verse is one of the most profound description of the human purpose. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اور اس پر ایک ہم نے کئی دفعہ اس پر بات کی کہ امانت کا یہاں پہ کیا مطلب ہے، تو تھوڑا سا ہم اس کو تفسیر سے دیکھتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی سلائڈ پر آ جائیں۔ سو ہاؤ، یعنی جو کلاسیکل اسکالرشپ ہے، ہاؤ دے ایکسپلین دا ورڈ امانہ ہیئر، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، he explains that the heavens, earth and mountains refused out of fear of failing to fulfill it، یعنی انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ یہ امانت اس پہ پورا نہیں اتر سکیں گے، تو یہ ان کی طرف سے کوئی ڈس اوبیڈینس نہیں تھی۔ ہمیں پتہ ہے کہ ڈس اوبیڈینس کا اختیار بھی نہیں ہے ان اینٹیز کے پاس، پہاڑ اور زمین اور آسمان، لیکن یہ امانت کا بوجھ اتنا زیادہ تھا، وہ اسے اٹھا نہیں سکتے تھے، اور اس فیئر کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کچھ اسی طرح کا ہمیں معنی ملتا ہے جو امام القرطبی ہیں، he says that امانہ includes all obligations both outer act and inner intentions۔ تو انہوں نے اس میں کچھ نام بھی، جیسے صلاح، فاسٹنگ اور جسٹس، اخلاص اور خواہشات نفس، موریلٹی، کافی یعنی اس پہ آپ تفصیل سے پڑھ لیجیے گا، لیکن یہ سارے ایلیمنٹس جو ہیں انہوں نے انکلوڈ کی ہیں امانہ کی ڈیفینیشن کے اندر۔ اور اسی طرح انسان کو جو انٹلیکٹ ملتا ہے، وہی نازل ہونا، اللہ کی طرف سے ہدایت، جو کیپیبلٹیز ہوئے انسان کے پاس، اس کی کیپیسٹی، ان ساری چیزوں کو بھی امانہ کے اندر کاؤنٹ کریں گے۔ یہ ہمیں ایک اور امام یعنی امام طبری کی تفسیر سے پتہ لگتا ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ بیکاز آف دس امانہ ہیومنز، یعنی انسان جو ہیں، they can raise above the angels، ان کا درجہ فرشتوں سے اوپر ہو سکتا ہے because of obedience، and they can fall below animals through sin، یعنی اس کو پورا کرنے کی صورت میں اور اس کو نہ پورا کرنے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں انسان کا درجہ جو ہے وہ مختلف ہوگا مخلوقات میں۔ سو دس آیا ان عرضنا الامانہ، اس کو شروع میں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امانت کے لفظ اور اس کا جو وزن ہے اس کو سمجھا جائے کہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کیجول بات نہیں ہے جس کو ہم ایسے کہتے ہیں کہ بس یعنی ہم نے اسے کبھی اس طرح سمجھا ہی نہیں۔ امانت میں خیانت ہم نے یوں ہی سمجھی کہ بس کسی نے ہمیں جسٹ گیونگ این ایگزامپل، کہ کسی سے ہم نے کوئی قرض لیا اور ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، یا کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز اپنی رکھوائی تو ہم نے اس کو دینی، یہ امانت کی ایک فارم ہے اور وہ بہت ضروری اور اہم اس کا حصہ ہے، لیکن امانت کی پوری ڈیفینیشن اس ایک کانسیپٹ کے ارد گرد نہیں گھومتی۔ سو نیکسٹ سلائڈ پر آ جائیے پلیز۔ جی، تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ امانہ از ایوری تھنگ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انٹرسٹ ٹو اس، یعنی ہر وہ چیز جس پر اللہ نے جس کی ذمہ داری ہم پر ڈالی، اور اب ہم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ سو آور فری ول، آور ایبلٹیز، ہمارا وقت،
ہمیں جو رشتے اللہ تعالیٰ نے نوازے، ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات، خلوت میں ہمارے اعمال، جو اپرچونیٹیز ہمیں ملتی ہیں دنیا میں، جن کرداروں میں ہم دنیا میں جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں، مختلف کردار مختلف جگہوں پر، جو ہماری ذمہ داریاں، حقوق اور فرائض کے جس اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے باندھا ہے، ایون جو ایموشنز ہم پریکٹس کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ امانت جو ہے وہ سب کو انکمپاس کرتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو شخص ان میں سے کسی بھی ایک چیز کے ساتھ منصف ہو نہ ہو، اور وہ یہ دعوے دار ہو کہ میں نے اس امانت کو اٹھایا ہے۔ سو اے پرسن ہو بریکس امانہ کین ناٹ گو اگینسٹ اینی آف دیز تھنگس جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر ٹرسٹ کیا ہے، ٹھیک؟ تو اب یہاں سے جب ہمیں اس کا ویٹ سمجھ آتا ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آسمان اور زمین اور پہاڑ انہوں نے اس کو ریفیوز کیوں کیا۔ تو یہ ان کا کوئی وہ بغاوت نہیں تھی یا ڈس اوبیڈینس نہیں تھی۔ نیکسٹ سلائیڈ ہے پلیز، نیکسٹ سلائیڈ پہ آ جائیں۔ بلکہ انہیں پتہ تھا کہ، یا انہوں نے محسوس کیا تھا کہ یہ جو امانت ہے اس کا وزن کیا ہو سکتا ہے، اینڈ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از ٹو ایکچولی بیئر دیٹ امانہ اینڈ ٹو فلفل واٹ وی آر آسکڈ ٹو ڈو۔ تو انسانوں نے اپنے جہل میں، اپنی جلد بازی میں، ٹھیک ہے، اس امانت کو قبول کیا، لیکن اس کو قبول کرنے کے بعد ہم ایک طرح سے 4 چیزیں ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ایک تو اس امانت کو قبول کرنے کی وجہ سے ہمیں ایک درجہ جو تمام مخلوقات سے یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کو کس طرح کہا جائے، سبحان اللہ، اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ انسان جہالت اور جلد بازی میں اس امانت کو قبول کرے گا، اور یہ انسان ہی وہ مخلوق تھی کہ جو یہ کر سکتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے انسان ہی سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ جو امانت ہے اس کا وزن یا اس کا بوجھ وہ اٹھا سکے گا کسی درجے پر۔ لیکن انسان کی اس کی فری ول کے ساتھ جن امراض میں وہ کا شکار وہ ہو سکتا ہے، وہ اٹ سیلف اس امانت کو ڈینجر میں ڈالتے ہیں۔ انسان کے نے جو رسپانسبلٹی اٹھا لی ہے وہ خطرے میں بھی آ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی، کیونکہ جن فری ول کے ساتھ ساتھ جن امراض کا وہ شکار ہوگا اس کا قلب، جس میں ہمیں پتہ ہے ایگو اور ہماری خواہشات نفس اور ہماری دیگر کمزوریاں، ہماری ٹیمپٹیشنز، تو یہ ہمیں ایک درجہ بھی دے دیتی ہیں تمام مخلوقات میں، اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ ہمیں ایک ڈینجر میں بھی پلیس کرتی ہیں، اور دا ہول تھنگ اٹ بیکمز اے ٹیسٹ، اور اس ٹیسٹ پر آپ جب پورا اتر سکتے ہیں، جب آپ بچتے بچاتے اور پورا وقت اپنے آپ کو یعنی تقوی کی مثال بن جائیں اور گاڈ کانشیس ہو کے سارا ٹائم گزاریں۔ اگر آپ یہ نہیں کر رہے اور آپ ہر وقت اس فکر میں نہیں ہیں کہ کہیں میں اس امانہ کو بریچ نہ کر دوں، تو آپ ڈینجر میں زیادہ رہیں گے۔ سو آپ کو ہر وقت، چونکہ آپ ایک ٹیسٹ کے اندر ہیں، تو آپ نے ہر وقت اس فکر میں رہنا ہے کہ آپ کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ جیسے ہم کوئی امتحان بھی دے رہے ہوتے ہیں دنیا میں بھی، سو جب تک وہ ہم ٹیسٹ سبمٹ نہیں کرتے یا اس کے نتائج نہیں آ جاتے، ہم آلویز چیکنگ فیز میں ہوتے ہیں، وی آر نیور شیور آف وٹ وی آر ڈوئنگ، جو بھی ہم کرتے ہیں اسے چیک اور ری چیک کے عمل سے گزرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں دنیا میں بھی ہمارے جتنے اعمال ہم گزریں گے، جب تک ہمیں مہلت ملی اور اب ہم اس ٹیسٹ میں پلیس کر دیے گئے، تو اس دوران میں ہمیں بار بار ہمارے ہر عمل کو، اس سے پہلے کی نیت کو، اس کے بعد یعنی اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو چیک کرتے جانا ہے، اور بار بار ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ جو بھی میں نے عمل کیا ہے، کیا یہ اس امانہ کو فلفل کر رہا ہے جس کا بوجھ میں اٹھا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ بات ایسے لگتا ہے کہ سمجھنے میں بہت آسان ہے، بٹ سبحان اللہ، یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو منافق ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سب کو ہی پتہ ہے، کوئی ذرا بتائیں کون کون سی 3 نشانیاں ہیں منافق کی؟ اگلی سلائڈ پر آ جائیے ثانیہ۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ اٹ از ون آف، لیکن اور کوئی؟ میرے خیال یہ 2 جگہ اس پر ہمیں کوئی چیز ملتی ہے۔ کتنے لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی،
منافق کی 3 نشانیاں، جب بات کرے جو جھوٹ بولے بالکل ٹھیک، اور پھر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور تیسری بات کوئی اور مینشن کرے جو حدیث سامنے موجود ہے، اس میں سامنے لکھا ہوا ہے. جب امین بنایا جائے تو اس کو خیانت. جی کہیے. جب کوئی امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے. بالکل ایسے ہی جسٹ سبحان اللہ. sorry for the distraction. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل. سو جب امین بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. ٹھیک. اب اس سے اگلی سلائڈ پر آ جائیے. یعنی کیا وجہ ہے کہ اس ایک نشانی کو اسپیسیفکلی منافق کی نشانیوں میں ڈالا گیا، اور جب ہم نفاق کو سمجھتے ہیں تو امانت کا کانسیپٹ اور اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے. So the word nifaq comes from the root word noon fa qaf. Okay, subhanallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Okay, so the word nifaq comes from the root word noon fa qaf, اور جس کا مطلب ہے ٹو کریٹ ہڈن ٹنل اور سیکرٹ ایگزٹ. یعنی ایک ایسی ٹنل، آپ نے ٹنل دیکھا ہوگا جس کے 2 فیسز ہوتے ہیں، دونوں طرف سے اوپننگ ہوتی ہے. سو جو عربس تھے دے یوز ٹو یوز دس ورڈ فار اے ڈیزرٹ ریٹ الیربور that digs 2 openings in its burrow, one obvious entrance and another hidden exit by which it escapes through when threatened. So and this creature, it was called an-nafiqa, sorry, and it comes from the same root word noon fa qaf, and یہ یعنی نفاق اس کا مصدر ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جس کریچر کی بات ہو رہی ہے یہ کیا کرتا ہے کہ اپنے لیے 2 ایگزٹ، جس میں ایک سیفٹی ایگزٹ ہوتا ہے، اور جب اسے کسی چیز کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو وہ اس ایگزٹ کو لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو ایک واضح طور پہ اوپننگ ہوتی ہوگی اور دوسری جو ہے وہ ہڈن اوپننگ ہے، جو صرف وہ ڈر اور خوف کے وقت میں استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. سیف پلے کرنے کے لیے. صحیح. سو جو بندہ نفاق کا شکار ہوتا ہے، سبحان اللہ، جس کی سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. So اچھا ہم بات کریں کہ جس طرح یہ جو جانور ہے جس کو النافقہ، جی، اس کا جو طریقہ کار ہے، منافق کا بھی کچھ اسٹائل یہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بہت واضح طور پہ ہمیں ہمارے اندر کا نفاق نظر آئے گا. لیٹس ٹاک اباؤٹ آور سیلز وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ نفاق. بلکہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی فیئرز اور فیسینیشن کی وجہ سے ہم نے کون سے اسکیپ روٹس بنائے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں. تو بعض اصول ہیں ہمارے جو کہ اپیرنٹلی ان کو ہم فالو کرتے ہیں، اور وہ ہمارے اصول ہیں جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں. لیکن ان اصولوں کے ہم نے پیچھے ٹھیک ہے، ایک ایسا راستہ چن رکھا ہوتا ہے کہ جس وقت اس اصول کو فالو کرنا ہمارے لیے مشکل ترین ہو جائے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے، اور اللہ اکبر. تو جس وقت یہ مشکل ہو جائے اور ہم فوری طور پہ وہ جو آسان رستہ ہے اس کو استعمال کر کے وہاں سے نکل جائیں. تو یہ آسان رستہ ہے، کبھی کبھی ایموشنل آؤٹ لیٹ ہو سکتا ہے. یہ آسان رستہ یعنی آپ جتنا اس کو چھوٹا تصور کر سکتے ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے. یہ بڑے بڑے معاملات میں اس کو تصور نہ کریں. بالکل چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی اور آپ کے لیے آسان رستہ تھا کہ بس آپ فوراً اب اس کے بارے میں کسی سے بات کر لیں. وہ آسان رستہ، تاکہ آپ کو ایموشنل آؤٹ لیٹ ملے اور آپ اس فیلنگ سے جو ظلم میں ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے اس سے باہر نکل آئے. سو اسی طرح اگر کسی بڑے درجے پر دیکھیں تو آپ کہیں کام کرتے ہیں، کوئی پریشر سچویشن ہے،
سبحان اللہ. اور اس وقت میں جو آپ کا بیہیویئر ہے اور جس طرح آپ ایکٹ کرتے ہیں اس دوران میں, اٹ ٹیلس یو اباؤٹ یور کیریکٹر اینڈ ناٹ کہ جو نارمل سرکمسٹانسز میں آپ جس طرح بیہیو کریں. سو جب آپ مشکل میں ہوں اور پریشر سچویشن ہو, اس وقت جو آپ کے ایکشنز ہیں اس سے آپ جج کر سکتے ہیں کہ آپ نفاق کے کس درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. سو اسلام میں بھی نفاق اسی طرح ایکسپلین کیا ہے کہ ہم ظاہری طور پر تو اسلام کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے نظر آئیں, لیکن ہمارے اندر اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے سے روٹس بنائے ہوئے ہوں, جہاں پہ جب ہمارے لیے کوئی لا اسلام کا فالو کرنا مشکل ہو, اس کا وزن بڑھ جائے, جب چیز بھاری ہونے لگے, ایک وعدہ کیا تھا اب دل پر بوجھ ہے اس کا, کوئی کمٹمنٹ کر دیا اور بھاری لگ رہا ہے, مشکل ہے, بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا, تو اس وقت ہم وہ اسکیپ روٹ یوز کریں. وہ اسکیپ روٹ کوئی بھی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے, وہ اسکیپ روٹ کوئی ایسا سبحان اللہ سیرہ یا ادھر سے واقعہ ہو سکتا ہے جو ادھر ریلیونٹ نہ ہو, لیکن ہم اپنی ریلیونس اس میں سے نکال رہے ہوں. وی ڈو دیز تھنگس, یعنی سبحان اللہ. سو دیز آر دا اسکیپ روٹس. جب ہم گھبراہٹ کا شکار ہوں تو ہم ہر وہ چیز تلاش کریں جو ہمیں اس گھبراہٹ میں صحیح ایکٹ کرنے کے بجائے دوسرے راستے سے نکلنے میں آسانی کر دے. سو نفاق اگر آپ کے اندر کسی بھی درجے پر موجود ہے, اللہ اکبر, تو آپ امانت کے کسی درجے پر ہونا آپ کے لیے بڑا ہی مشکل ہے, کیونکہ نفاق ڈائریکٹلی افیکٹس دا امانہ. جو شخص خود فیئر کے وقت یا پریشر سچویشن میں پتلی گلی سے نکلنے والی نفسیات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو, وہ کیسے کسی اور کے ٹرسٹ کے ساتھ جو ہے انصاف کر سکتا ہے. سبحان اللہ. سو آئی کیپ مائی سیلف انٹو دس کہ اگر میں خود پریشر سچویشن میں اپنے لیے چھوٹے راستے بنائے ہوئے میں نے اور میں وہاں سے نکل جاؤں گی, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور کو اس کی پریشر سچویشن میں وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرے. یہ ناممکن بات ہے. ٹھیک. سو نیکسٹ سلائڈ پر آ جائیے پلیز. سو جو شخص بھی نفاق کا شکار ہے, نفاق مرض ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ اس بیماری, اس کے اوپر یہ بیماری ہے, اور تو اس کی اپنی ہی انسیکیورٹیز اور اپنے کتنی اسکیپ روٹس ہیں جس میں وہ خود ہی الجھا ہوا ہے, اور جیسے ہی پریشر آئے گا تو وہ فوراً ہی ادھر سے نکل لے گا. تو ایسے شخص پہ بھروسہ نہیں کیا, وہ شخص اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ نفاق کا شکار. سو سبحان اللہ. ایک اس لیے کیونکہ ایسے شخص کا ایک پبلک فیس ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر وہ چھپے ہوئے راستے ہوتے ہیں. اینڈ نفاق از سم تھنگ کہ آپ کسی میں بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی جو کوشش ہے وہ اٹ سیلف نفاق ہے. یہ اپنے ہی اندر ڈھونڈنے کی صحیح ہے, اور اسے اپنے ہی اندر تلاش آپ کرتے جائیں, اور آپ کے اوپر حق ویسے آیا ہوتا ہے. جتنا آپ اپنے آپ کو اس مرض سے آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو امن میں لے آتے ہیں. سبحان اللہ. سو یا نیکسٹ سلائڈ پر آتے ہیں. جو نیکسٹ سلائڈ ہے, یہ جو پورا کانسیپٹ ہے, سبحان اللہ, یہ میرے اور آپ سب کے استاد جو ہیں انہوں نے اس کی ڈیپتھ مجھے سمجھائی ہے. سبحان اللہ. دا امانہ اینڈ انٹیگریٹی. And in one of the sessions, he asked actually what is integrity, and I was the one person who said it's identity. Or and it's not identity, but I said that, and after that he actually explained all of us what is integrity. So and the very concept of integrity, it tells you about amana. یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ انٹیگریٹی کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جو آپ سوچتے ہیں, بولتے ہیں, وہی آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دیٹ مینس یہ آپ کی انر آنیسٹی ہے کہ جو آپ لوگوں کے سامنے ہیں وہی آپ خلوت میں وہی چیز فالو کرتے ہیں, وہی پریکٹس کرتے ہیں. سو اٹ از دا مورل کمپس دیٹ گائیڈز اے پرسن ٹو ریمین ٹروتھفل اینڈ اکاؤنٹیبل ایون وین نو ون از واچنگ. آپ بالکل ویسے ہی بیہیو کر رہے ہیں جیسے کہ آپ اکیلے سب کے سامنے کر رہے ہیں, اکیلے میں بھی آپ وہی کر رہے ہیں. سو جب آپ اس عادت میں ہوں, ٹھیک ہے, اور جب آپ انٹیگریٹی کو پریکٹس کرتے ہوں, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ امانت میں خیانت کرنے والے ہوں. کیونکہ نفاق کا جو الٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہر وہ چیز جو آپ کے پیٹرنز اکیلے میں ہیں وہی آپ کے پیٹرنز پبلک ہیں. جن اصولوں کو آپ آسانی کے وقت فالو کرتے ہیں انہی اصولوں کو آپ مشکل کے وقت فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اپنی انٹیگریٹی کو مینٹین رکھنا اور دوسرے کی انٹیگریٹی کو مینٹین رکھنا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جو آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہوگا وہ بھی آپ کے ظاہر کی وجہ سے آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے.
اور اگر آپ کی باطن کو نہیں جانتا اور وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور آپ مشکل سچویشن میں اس ٹرسٹ کو بریک کرتے ہیں، سو واٹ ہیپنز از کہ آپ دونوں کی انٹیگریٹی کو افیکٹ کرتے ہیں. سو انسان کی انٹینشنس اور اس کے ایکشنس، ان کے درمیان جو کنسسٹنسی ہے، ٹھیک ہے، دس از انٹیگریٹی، اینڈ انٹیگریٹی از دا ویری ٹول which is important for fulfilling the امانہ. اور اگر آپ یہ نہیں کریں تو آپ امانہ کے بوجھ کو آپ اٹھا ہی نہیں سکتے. اگر آپ اندر سے آنےسٹ نہیں ہیں تو آپ کی امانہ مطلب وہ اس میں جھول ہی ہوں گے. سبحان اللہ. اوکے، سو جب آپ مستقل اس سچویشن میں ہوں اور بار بار کانشیس رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر امانت دی ہے، ٹھیک ہے، یا جس امانہ کے تحت آپ اس دنیا میں موجود ہیں، کیا آپ کا ہر ایکٹ اسے فلفل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا، I'm talking about that bigger امانہ جس کے بارے میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، سو جب آپ اس یعنی اس ہر وقت اس کوشش اور پریکٹس میں ہوں تو ایسا تو خود بخود ہی آپ کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کے باہر کے معاملات کے ساتھ میل کھانے لگتے ہیں. یہ خود بخود ہونے لگتا ہے. اور اگر آپ ٹرو ٹو یور سیلف نہیں ہوتے یا آپ اس بات کے لیے کانشیس نہیں ہوتے، دین شیطان یعنی اس کو جگہ مل جاتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے اس وقت آپ بھولے ہوئے ہیں امانت کو، اور دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اٹیک یو. جس وقت آپ امانت بھولیں گے اسی وقت شیطان کا اٹیک ہوگا. سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امانت ہمیں پیش کی گئی، جسے ہم قبول کر کے دنیا میں آئے ہیں، اور یہ جو ہم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی امانت، ان دونوں کو آپس میں لنک کیسے کریں. ٹھیک ہے، تو یہ میری اپنی سمجھ ہے. اللہ کرے کہ یہ مطلب کافی ہو، یا اس پہ آپ لوگ اپنی ضرور رائے دیجیے گا. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ سلائڈ پلیز. امانہ اینڈ خلافہ. سو ہمیں ادھر یعنی بتایا گیا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ کہ سب کے سامنے امانت پیش کی گئی، ہم نے قبول کی. اور یہ جو آیت آپ کے سامنے ہے جی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. انسان کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس کو اناؤنس کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو امانت اور خلافت، ٹھیک ہے، اس کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ مفسرین نے ادھر امانت کو خلافت کے ساتھ بھی جوڑا ہے. So what is khilafah, what is amana, are they connected, and how we make or I would say how we connect that bigger amana جو ہم inna aradna al-amana پہ بات کریں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی ہم امانہ کی فارمز دیکھتے ہیں دنیا میں اپنی زندگی میں، جسے ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو امانہ ایک جنرل اس کا جو کانسیپٹ ہے جو ہم نے سمجھا، آپ اسے ایک جنرل کانسیپٹ لے لیں. جو بھی آپ کی کیپیبلٹیز ہیں، آپ کی رسپانسبلٹیز، آپ جہاں جہاں بھی جس رول میں پلیس کیے گئے ہیں، آپ کی کمٹمنٹس، پرومسز، جو بھی آپ کے اعمال ہیں، اگر وہ آپ کے اصولوں کے ساتھ میل کھاتے ہیں، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، یعنی سامنے بھی، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ، اگر وہ میل کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امانہ کو فلفل کر رہے ہیں. اس ہر جگہ پہ ایک چھوٹی چھوٹی امانت ہے. خلافت کو آپ اس طرح دیکھیں کہ یہ وہ اسپیشل امانہ ہے جس میں دنیا میں ہمارے تمام اعمال میں جو چھوٹی چھوٹی امانتیں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. سو خلافہ از دیٹ امانہ which encompasses all the smaller amanas we are given in this دنیا. تو آپ خلافت کی رسپانسبلٹی کو یا اس امانت کو اپنی ایوری ڈے لائف میں چھوٹی چھوٹی امانتوں کو فلفل کیے بغیر پورا ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ خلافہ اٹ سیلف وہ اس پورے رول کو پریکٹس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے چھوٹے زندگی کے جو بھی معاملات ہیں اس میں آپ یعنی امانہ کو پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک، آئی ہوپ اٹ میک سینس. سو اب خلافت کے لیے آپ یعنی آپ کے ایمان، تقوی، گاڈ کانشیسنس، اخلاص، انٹیگریٹی، اکاؤنٹیبلٹی، اس پر ہم بات کر چکے ہیں، کافی تفصیل میں نہیں جائیں. یہ ساری ریکوائرمنٹس ہیں جس کے بعد آپ زمین پر خلیفہ ہونے کے کردار کو پورا کر سکتے ہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی معاملے میں امانہ کو فلفل کرتے ہوں اور کسی معاملے میں امانہ کو فلفل نہ کرتے ہوں، اور اس کے بعد آپ خلافت کی جو رسپانسبلٹی لے کے ہم دنیا میں آئیں اس کو پورا کرنے کے دعوے دار بن سکیں. سو دس از یعنی سم تھنگ کنیکٹڈ.
ایک کو آپ لے لیں بڑے سرکل میں لکھیں اور پھر وہ جو چھوٹی چھوٹی امانتیں ہیں اس کو اندر لکھ دیجیے. So Khilafah is the sum of all amanas, as it's shown in the slide, and it is successfully carrying it. Successfully carrying this amana requires all moral qualities that are needed to honor even the small trusts. Practicing amana daily trains one for the higher responsibilities and leadership. True leadership and Khilafah begins with the trustworthiness in small everyday actions. And then here comes the end of explanation of the hadith we started, جس کا جو ٹائٹل ہے نیکسٹ سلائڈ پر آ جائیے. لا ایمان لمن لا امانت له. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says there is no faith, there is no iman in the one who has no amana, sense of amana, who has no trustworthiness. So this hadith, it's not a statement, it's a diagnosis. It means that the absence of amana is not a flaw. It is a spiritual fracture. یہ روحانی مرض ہے. Failing a trust, breaking a promise, not fulfilling commitments, misusing the responsibilities, wasting your abilities, your capabilities, and letting emotions. This is, I have highlighted this for a purpose because we do this. Letting emotions lead to injustice. آپ کے ایموشنز آپ سے پریشر کے وقت میں وہ چیزیں کرنا کبھی نہ پسند کریں. This is against amana. This shows that your real self. Amana is not merely an obligation. It is a spiritual state in which a person becomes a source of safety for, of course, people. A person with amana makes people feel that their words are safe, their secrets are safe, their dignity is safe, and their rights are safe. This is why a breach of trust is not a small mistake. It is a spiritual collapse. So, اب جو یہ سیرہ سے واقعہ ہے, سبحان اللہ, there was a purpose I started the lecture with this story of Hazrat, let's not say story, let's say lesson from Hazrat Abu Jandal's this event, رضی اللہ عنہ. کیونکہ یہ جو پوری بات چیت ہم نے کی ہے وہ ساری بات ایک طرف ہے, اور اس واقعے سے جو ہمیں معنی کی ڈیفینیشن اور کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے وہ ایک طرف ہے. سو آپ جس بھی وقت بہت زیادہ مشکل میں ہوں, دیر کم فیسز ان لائف جہاں پہ آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ بعض چیزیں بالکل ہی سمجھ سے باہر ہوئیں, آپ کے ساتھ ہوئیں یا آپ کو کرنی پڑی, تو اس وقت ضرور امانہ کی ڈیفینیشن میں اس کو کراس چیک کرنا چاہیے ہمیں, تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کہاں کہاں پہ غلطی ہے یا غلطی کی گنجائش ہے اور ہم اس سے بچ سکیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, despite being so emotional at the moment, seeing a Muslim in that state, the decision he took at that time, subhanallah, it shows the integrity of a Muslim. And اگر اس وقت انہوں نے وہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ ڈیفینیشن ان کے پیچھے پورے گروپ کے لیے کرپٹ ہو جاتی, اور مسلمانوں کے لیے یہ ڈیفینیشن جو مانا کہ اگر یہ اس وقت اس کمزور لمحے میں اسٹیبلش نہ ہوتی تو پھر یہ اس طرح سے کبھی بھی اسٹیبلش نہ ہو پاتی, ہم اس طرح سے کبھی اس پر آج اتنے سالوں بعد بات نہ کر رہے ہوتے. اور خیر بہرحال ہم نے دیکھا بھی کہ اس کی کیا حکمت تھی, اور باقی آپ اس کو ضرور تفصیل میں پڑھیے گا, وقت کم ہے اور اذان یہاں پر ہونا شروع ہے, کہ یہ جو ڈیسیجن تھا اس کے بعد حضرت ابو جندل جب واپس قریش کے پاس چلے گئے, پھر ان کا کیا کردار تھا صلح حدیبیہ میں. سو سبحان اللہ, انٹرسٹنگ ٹو سی کہ پھر ابو جندل کا کیا کردار رہا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبینہ کہا, سبحان اللہ. So I hope I have done justice to the topic, but I feel I have not. So inshallah اگر اس پر کوئی ڈسکشن ریکوائرڈ ہے سو ہم نماز کے وقفے کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایسے کریں کہ if you think we need to continue, we have some questions we need to discuss, raise your hands. If you think it's fine, then it is okay, inshallah. No need to raise hands. Yes, please. چلیں الحمدللہ, I'm taking this as we have no questions, which is good. ثانیہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ I was just, it was very well knitted, Nayab.
मतलब शुरू से लेके एंड तक it was very well knitted and very well connected and it very well explained as well. So thank you so much. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाल्लाह फिर अगर कोई सवाल नहीं है तो हम इसको बात ख़त्म करते हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स हम चाह रहे थे कि आईएमएस के हवाले से बात कर सकें, लेकिन अभी जी जी वक्त की कमी भी है एंड देयर इज़ अनदर सेशन वी हैव टू टेक यानी समवेयर एल्स। सो लेट्स ओके इंशाल्लाह लेट्स डू इट द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट कम्युनिटी सेशन में आप लोग ज़रूर जॉइन करें, स्पेशली कि जिन्होंने आईएमएस जॉइन नहीं किया हुआ। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह या रब। सो हम एक तो आईएमएस को यानी 1 टू 1 सबकी हेल्प करेंगे कि सब आईएमएस को जॉइन भी कर सकें, और फिर कुछ वहाँ पे जो टास्क और चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से बातचीत करेंगे। दिस इज़ इम्पोर्टेंट इंशाल्लाह। So do join the next session and jazakallah khair for bearing with me for this time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.